یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ تعالیٰ نے ان نظروں پر 2 پابندیاں لگائی ہیں۔ کتنی پابندیاں لگائیں؟ صرف 2 پابندیاں، باقی سب کچھ دیکھنے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ ماں باپ کو دیکھو، بھائی بہنوں کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، خوبصورت اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھو، لیکن 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم اپنی ان نظروں سے میلی نظر کے ذریعے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھو، لذت کی نگاہ سے، اس کے حسن و جمال سے لذت حاصل کرنے کے لیے تم اس عورت کو مت دیکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ تو بہت گرے ہوئے انسان ہے، یہ تو بہت ہلکٹ انسان ہے، اس طرح سے کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ 2 پابندیاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عائد کی ہیں۔ اس کے علاوہ ان نظروں کا آپ جیسے چاہو کیا کرو، استعمال کرو، اچھے کاموں میں ان نظروں کو کام میں لاؤ، بلکہ بعض مرتبہ تو ان نظروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے ذخیرے رکھے ہیں، وعدے فرمائے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہی نظر اگر کسی غیر محرم پر پڑے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ اور یہی نظر محبت کی نگاہ سے والدین پر پڑے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ہے؟ ایک حج کرنے کا اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپس میں محبت کی نگاہ دیکھنے کی وجہ سے ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال طریقے پر استعمال کی جا رہی ہے تو رحمت اللہ تعالیٰ کے رحمت کے طور پر ہمیں دیکھنے کا کیا بنی؟ ذریعہ اور سبب بنی۔ لہٰذا ہمیں اپنی اس اللہ تعالیٰ کی بیش بہا اور بے انتہا دی ہوئی قیمت کی کیا کرنا چاہیے؟ قدر کرنا چاہیے۔ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے اور ایسی دی ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر کے ہماری موت تک کیا رہتی ہے؟ ساتھ رہتی ہے۔ اس کا ہمیں کوئی بل بھرنا نہیں پڑتا ہے، اس کا کوئی چارج دینا ہمیں نہیں پڑتا ہے، اس کی کوئی سروس ہمیں نہیں کروانا پڑتی ہے، اس میں کوئی آئل، کوئی تیل اور کسی طرح کا کوئی جو ہے نا ہمیں گریس نہیں ڈالنا پڑتا ہے کہ بار بار ہمیں اس کی کیا پڑ رہی ہو؟ ضرورت پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی اس کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کی کیا ہوتی رہتی ہے؟ سروس ہوتی رہتی ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں، کتنی جھلیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کا کیا نظام بنایا ہوا ہے، کوئی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری آنکھ کے اندر پتلی ہے نا، اس پتلی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی عجیب شان چھپا کر کے رکھی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ماہرین جو آنکھوں کے ہوتے ہیں، ڈاکٹر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان دھوپ میں نکلتا ہے تو انسان کی جو آنکھوں کی پتلی ہے نا وہ پتلی پھیل جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ پھیل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ میں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی پتلی کا پھیلنا ضروری ہے، اور جب انسان اندھیرے میں آتا ہے تو آنکھوں کی پتلی جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سکڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اندھیرے میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کی پتلی کا سکڑا ہوا کیا ہونا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اور یہ پتلی کا سکڑنا اور اس کا پھیلنا اتنا بڑا عمل ہوتا ہے اور اتنی لمبی پروسیس ہوتی ہے کہ یہ سکڑنا اور یہ پھیلنے کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یہ تقریباً 7 میل کا فاصلہ بن جاتا ہے اگر اس کو ناپا جائے اور اس کو جوڑا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے ذریعے فری پھوکٹ میں ہمیں دے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہوتی کہ بھائی ہم نے تمہیں 2 بٹن دے دیے ہیں، جب آپ دھوپ میں نکلو تو یہ والا بٹن آن کر لینا، اور جب چھاؤں میں نکلو اور اندھیرے میں نکلو تو یہ بٹن آن کر لینا، تو ہم کتنا فساد اور کتنا بگاڑ کرتے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کبھی ہم وقت سے پہلے بٹن آن کر دیتے، وقت سے پہلے بٹن کو کیا کر دیتے؟ آف کر دیتے۔ کبھی ہم بٹن زیادہ دبا دیتے، کبھی ہم کم دبا دیتے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے نظام کیا ہو جاتے؟ گڑبڑ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام خود اپنے ہاتھ میں رکھا، اس کی سروسنگ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دیکھو ہم جو کچھ غذا کھاتے ہیں نا، اس غذا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیٹ کے نظام کے تحت کون سے حصے کو کون سا حصہ ہماری غذا کا مفید اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ بھائی وہ غذا ہم نے کھائی، اس غذا سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہماری باڈی کے اندر ہمارے لیے جو ضروری چیزیں تھیں ان کو تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہماری آنکھوں کو لگنا تھی ہماری ضرورت کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری آنکھوں کی تندرستی کے لیے، اپنے نظام سے اور اپنی قدرت کو اپنی قدرت کے ذریعے اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔